اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظا حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى اللہ مولاهم الحق الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الانعام کی آیت نمبر 61 سے لے کر 64 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوئی اور توحید کا مضمون اور آخرت کا مضمون مثالیں دے کر اللہ نے بیان کیا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اور تم پر محافظوں کو بھیجتا ہے۔ ہر شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نگران بھیجے ہوئے ہیں، محافظ ہیں، جو اس کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھتے ہیں، اس کی جو بھی وہ عمل کرتا ہے وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے، توفتہ رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے لے لیتے ہیں، کوتاہی نہیں کرتے، ہم لا یفرطون، اور اس میں کوتاہی نہیں کرتے، یعنی نگرانی کر رہے ہیں، اس کے ایک ایک عمل کا حساب رکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کتاب میں، اور جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو پھر سستی نہیں کرتے، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر فوراً اس کو موت دے دیتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو کہ ان کا حقیقی آقا ہے۔ دنیا میں تو لوگ اپنے اپنے سردار بناتے ہیں، بڑے بناتے ہیں، چودھری بناتے ہیں، بڑے بڑے ذمہ دار بناتے ہیں یا نمبردار بناتے ہیں، اپنے اپنے محلے کے برادری کے بڑے بڑے نام بناتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، یا ایم پی ایم این او کے پیچھے چلتے ہیں، یا حکومتی نمائندوں کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کی ساری باتیں مانتے ہیں۔ حقیقت میں جو انسان کا آقا ہے، جس کی طرف انسان کو لوٹ کر جانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا ثم ردوا الی اللہ، پھر لوٹایا جائے گا طرف اللہ کے، مولاہم الحق، ان کا حقیقی مولا، حقیقی آقا، الا لہ الحکم، خبردار اسی کا حکم ہے۔ دنیا اور آخرت میں حقیقت میں تو اسی کا حکم ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، چاہے تو انسان اس کا حکم مان لے، چاہے تو نہ مانے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے جلد، سب سے تیز رفتار حساب لینے والا ہے۔ دنیا میں جو کچھ انسان کر رہا ہے، اس کا حساب اس کو بہت جلد چکا دیا جائے گا۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے نجات دلاتا ہے، تدعونہ تضرعا وخفیا، جب کہ تم اسے عاجزی کے ساتھ اور چپ کے پکارتے ہو، گڑ گڑا کر چپ کے پکارتے ہو، یعنی جب تم خشکی میں تنہا ہوتے ہو، کوئی تمہیں زندگی کے آثار نہیں نظر آتے، پانی نہیں دور دور تک نظر آتا، یا تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ تم اب نہیں بچو گے، بحری بیڑے میں ہوتے ہو، سمندر میں ہوتے ہو، کشتی میں ہوتے ہو، یا ہوائی جہاز میں ہوتے ہو، ایسی جگہ ہوتے ہو جہاں پہ اب تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب تم نہیں بچو گے، تو اس وقت جو تم دل میں گڑ گڑا کر، رو کر التجائیں کرتے ہو، چپ کے عاجزی کے ساتھ، وہ کس سے کرتے ہو؟ دنیا کے لوگوں سے کرتے ہو
کہ مجھے فلاں بچا لے فلاں بچا لے، یا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہو تو ظاہر ہے تم اللہ تعالیٰ سے ہی کرتے ہو۔ لئن انجانا من ہذہ، اگر وہ اس تکلیف سے ہمیں نجات عطا فرما دے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اس وقت جب تمہیں کوئی اور آثار نظر نہیں آتے، کوئی اور بچانے والا نظر نہیں آتا، کوئی اور سبب تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ میری مشکل سے مجھے نکال دے گا، تو اس وقت تمہیں اللہ یاد آتا ہے کہ اللہ اگر ہمیں اس سے نکال دے تو ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں اس سے بھی نجات دیتا ہے، ومن کل کرب، اور باقی بھی جتنی تکلیفیں تمہارے اوپر آتی ہیں ان سے بھی اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ یعنی جب تم مشکل میں پھنسے ہوتے ہو، تمہیں کوئی سہارا نہیں مل رہا ہوتا، تو پھر تو تمہیں گڑ گڑا کر دل ہی دل میں چپ کے اللہ کو یاد کرتے ہو، اور جب وہ تمہاری حاجت پوری کر دیتا ہے، تمہاری مشکل کو ٹال دیتا ہے، آسانیاں تم پر نازل کر دیتا ہے، تو پھر تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہو کہ اس نے بھی ہماری مدد کی اور اس نے بھی ہماری مدد کی، اور اس ہمارے بچانے میں یا ہمارے کام سنوارنے میں یا ہمارے رزق کے برکت دینے میں اس کا بھی ہاتھ ہے اور اس کا بھی ہاتھ ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ خشکی ہو یا تری ہو، انسان اکیلا ہو یا محفل میں ہو، سارے اسباب اس کو نظر آ رہے ہوں یا کوئی بھی سبب نظر نہ آ رہا ہو، ہر حالت میں اس کو تھامنے والا اور بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی کی ذات ہی ہر طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہے، اور اسی کی طرف ہی تمام انسانوں کو لوٹ کر جانا ہے، اور اسی کو ہی سب نے اپنے تمام اعمال جو دنیا کے اوپر کیے ہیں ان کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔